بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص بھی 25 شوال کی آخری جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے سارے نصیب کھول دیں گے۔ اس کی زندگی کا پورا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ اگر آپ لوگ 25 شوال جمعرات کے دن صرف ایک بار اس عمل کو میرے کہے مطابق کر لیں گے، اللہ پاک آپ کے سارے نصیبوں کو کھول دے گا۔ آج اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ صرف 25 شوال جمعرات کو چلتے پھرتے پڑھ لیں، یا پھر جب چاہے آپ کو وقت ملتا ہے صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ جو صبح پڑھے گا شام تک اس کے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی، جو شام میں پڑھے گا صبح تک اللہ پاک رزق کا بندوبست فرما دے گا۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اس طرح 25 شوال کا یہ ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص بھی 25 شوال جمعرات کے دن یہ خاص اور شرطیہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ والو، 25 شوال جمعرات کا یہ خاص عمل اتنا مستند، اتنا مجرب ہے کہ جس نے بھی اسے پڑھا رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی اس کی حاجات کو پورا فرما دیا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا۔ آج بہاریں لوٹنے کا وقت ہے، وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے، بد نصیب ہے جو 25 شوال کی آخری جمعرات کو اس نایاب وظیفے کو چھوڑے گا۔ اللہ والو، خوش قسمت ہی کو آج کے دن کا یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا ہوگی۔ اور شوال کے مہینے میں اللہ پاک جب نمازنے کا ارادہ فرما دیتا ہے تو بس پھر وہ اسی طرح آسانیاں فرماتا ہے۔ گناہوں کی معافی اگر آپ لوگ طلب کرنا چاہتے ہیں اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کے آپ لوگ رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج 25 شوال جمعرات کے دن یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے ایک بار کر کے دیکھنا۔ اگر گھر کا کوئی ایسا فرد ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا، لہٰذا آپ لوگ اس کے لیے بھی خود پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کے تمام افراد بھی چاہیں تو وہ بھی اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، تو اللہ والو، جس کا جو بھی مقصد ہے، جس کی جو بھی خواہش ہے، آج وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں 25 شوال کو صرف ایک تسبیح میرے کہے مطابق اللہ الصمد کی پڑھ لے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ کہ رب کی ذات بے نیاز ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، رب کی بے نیازی اپنی جلال میں آ جاتی ہے کہ رب اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 25 شوال جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کے بعد آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ 25 شوال جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ کتنا خاص ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ اور توکل رکھتے ہوئے کر لیا، اللہ پاک کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گی۔ اللہ والو، یہ اتنا مستند عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے اشاروں کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آج جو وظیفہ، جو طریقہ بتاؤں گا، بتائے گئے طریقے ترتیب سے اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا، پیارے بھائیوں، بیٹھے بیٹھے آپ رب کی غیبی مدد کو خود محسوس کریں گے۔ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اللہ والو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ شوال کا مہینہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، آپ لوگوں نے آج کے دن کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ اللہ والو، بڑا بدقسمت اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو آج کے دن اس وظیفے کو، اس کمال کے وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ ابھی بھی موقع ہے، شوال کا مہینہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے،
اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، آج 25 شوال جمعرات کا دن آ گیا۔ اس کوتاہی اور لاپرواہی نے ہماری زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے رمضان کا مہینہ ضائع کیا، صرف لاپرواہی میں ہم لوگوں نے گزار دیا۔ اور اگر ہم سوچیں تو کل پرسوں کی ہی بات ہمیں لگتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے، شب معراج گزر گئی ہے، شب برات گزر چکی ہے، شعبان کا مہینہ، کملی والے آقا کا مہینہ بھی گزر چکا ہے۔ اللہ والو، ابھی کل کی بات ہے، شوال شروع ہوا تھا اور آج دیکھیں 25 شوال بھی ہو گیا۔ آپ خود دیکھیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے تو اللہ والو، ہمیں اللہ پاک سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے، ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں سلامتی والی بنانی ہے۔ تو اللہ والو، آج ہی جاگو، آج ہی اٹھو، اب بھی اس عمل کو کرو، میرے ساتھ ساتھ پڑھو، میرے ساتھ ساتھ دہراؤ، تاکہ آپ کے اوپر بھی اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل ہو۔ اللہ والو، اللہ پاک کی ابھی بھی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں بارش کے قطروں کی طرح، تو پھر کیوں نہ ہم بھی مانگے، کیوں نہ ہم بھی اپنی حاجات کو پورا کرا لیں۔ اللہ والو، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ 25 شوال جمعرات کا دن ہے، قبولیت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، مانگ لو۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آج تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ میں آپ کے حوالے کروں گا۔ اللہ الصمد۔ اگر کوئی رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، رب کی بے نیازی کی مثال دوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں آپ لوگوں سے بول کیا رہا ہوں، کیونکہ رب کی بے نیازی کو جب کوئی بندہ سمجھ کر اس وظیفے کو کر لے گا، کیونکہ اللہ الصمد کی بڑی فضیلت ہے۔ رب کی بارگاہ میں جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا، اس کی حاجت پڑھتے ہی منٹوں میں پوری ہو گئی۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور مستند وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے 25 شوال جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ مولا کریم، جو بہکاری ہیں، جو فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، مولا تو ہم سب کے حالات پہ رحم فرما، بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہم سب پہ نظر کرم فرما کے مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ مولا، شوال کے مہینے میں تیری رحمتیں، برکتیں چھما چھم برس رہی ہیں، ہمیں بھی خزانے لوٹنے والوں میں شامل کر دے، ہماری بھی قبولیت کو درجہ افضل عطا فرما دے۔ میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ والو، تمام لوگ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اس وقت جو آزمائش ہے، ہم تو ابھی آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، سو لیتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، 3 وقت کا کھانے کو مل جاتا ہے، لیکن میرے مولا وہ لوگ تو بہت پریشان ہیں۔ میرے مولا، غیب سے مدد فرما دے، میرے مولا ان کی غیب سے مدد فرما دے، ان کو کفار سے میرے مولا فتح اور کامرانی نصیب فرما دے۔ میرے مولا، جو مانگ سکے مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، آج جو بھی میرا بہن بھائی اس دعا میں شامل ہے، ان سب کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما کے ان کے گھروں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے۔ آمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ آمین لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی، اور آپ کی آمین اگر میرے رب کو پسند آ گئی تو فلسطین کے حق میں آج میرا رب حفاظت کا انتظام بھی فرما دے گا اور مدد کا بھی بندوبست فرما دے گا۔ اللہ والو، آج 25 شوال جمعرات کا دن ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ آپ لوگ نماز فجر کے وقت پڑھ لیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، عشاء، تہجد، سب سے بہترین ٹائم تہجد کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے میرے بھائیوں کہ اس وقت پڑھ لیں گے نا تو آپ لوگ یقین کریں 100% گارنٹی کے ساتھ جو بھی اپنی حاجت ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے، میرا مولا، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور اگر یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کا، خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے مقصد اور تمام اپنے مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، انشاءاللہ جیسے بھی مانگیں گے 100% گارنٹی کے ساتھ مل کے رہے گا۔ اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے کہ اللہ والو، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں اور جو میں نے وقت بتایا تہجد کے وقت کر لیتے ہیں تو پھر سمجھے کہ 5 انگلیاں آپ کے گھی میں ہیں۔ آج کا وظیفہ بہت مجرب ہے، آج کا وظیفہ کسی سو نہ چھوڑیے گا۔ وظیفہ شروع کرتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ یا رحمانو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا رحمانو رب کریم کے وہ صفت ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے اے رحمان و کریم رب مجھ پہ رحم فرما، تو رب فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ شوال کے مہینے میں یا رحمان پڑھتا ہے، 25 شوال جمعرات کے دن اس خاص عمل کو کرتا ہے، یا رحمانو پڑھتا ہے، تو غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں، اور بڑی سے بڑی پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، بڑی سے بڑی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بڑے سے بڑے مسائل اس کے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ صرف اور صرف 25 شوال جمعرات کو یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اللہ والو، پورے ذہن میں آپ لوگوں نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، میرا رب مجھے دے گا، اور جو آپ کی جائز حاجتیں ہیں ان جائز حاجتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ والو، جائز حاجات کو ذہن میں رکھ کے عمل کرو گے 100% گارنٹی کے ساتھ کامیابیاں آپ کی جھولیوں میں آ کے گر جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کی قسمت میں رزق لکھ دے گا۔ آج 100 کروڑ مانگ لینا، آج 200 کروڑ مانگ لینا، میرا مولا آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پیارے بھائیوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تمام مشکلات کا حل یا رحمانو پڑھنے سے ہو جائے گا۔ اللہ پاک بند قسمت کے تالے کھول دے گا، اللہ پاک غیبی اسباب پیدا کرنے لگ جائے گا، اللہ پاک کیسے آپ کے معاملات سیدھا کرے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والو، آج 25 شوال جمعرات کا دن ہے، اس عمل کو کرتے ہی نصیب کے سارے بند تالے کھل جائیں گے۔ ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، آپ لوگوں نے یقین کریں اس عمل کو پورا سننا ہے، اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے
کہ میں کتنا اس وظیفے کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں کے لیے کیسی آسانی ہوگی، کیونکہ دینے والا رب وہ ہے۔ جب وہ ذات دینے پہ آتی ہے تو نہ وہ شکلیں دیکھتی ہے نہ وہ اعمال دیکھتی ہے، بندے کو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ اسی رب کا کلام آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں کہ رب کا فرمان ہے کہ پڑھو یا رحمانو کو، اور دیکھو کس طریقے سے برکت ہوگی۔ پھر دوسرے نمبر پر فوراً سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، کوئی اتنی زیادہ بار نہیں پڑھنا۔ ایک بار پڑھے کتنا وقت لگے گا؟ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں آپ لوگ، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گئی۔ اللہ والو کتنا وقت لگا؟ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ مقصد کی نیت لازمی ہے۔ جو بھی مقصد ہے، کاروبار چمکانا ہے، کسی کا قرض اتارنا ہے، جو بھی معاملات ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ کریں گے نا۔ بس اس وظیفے کی یہ شرط ہے کہ آپ لوگ مانگ رب سے رہے ہیں۔ یہ مت سوچے کہ میری اوقات نہیں ہے۔ آپ رب کی عظمت دیکھیں۔ رب کی عظمت کیا ہے کہ رب دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ شانوں والا رب ہے۔ وظیفہ پڑھنے سے آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی عزت بڑھتی ہے، آپ کی ویلیو بڑھتی ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے، آپ عبادت کریں گے۔ اللہ والو تصور کرو کہ میں آپ کو بتا کیا رہا ہوں، یقین کرو جھولیاں اٹھا اٹھا کے زندگی بھر دعائیں دو گے مجھے کہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے صرف 3 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو جب 3 بار آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر تیسرا وظیفہ، تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ اللہ پاک کی صفات ہے، میرے رب کی صفات ہے۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ اللہ الصمد، اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ اللہ والوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھیں گے، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ الصمد آپ کے ساتھ جو غیب سے اللہ پاک معاملات فرمائیں گے نا، غیب سے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے کس طرح سے آسانیاں فرمائی ہیں، کیونکہ اللہ والوں یہ وظیفہ 100% گارنٹی سے کام کرتا ہے۔ بس آپ نے پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس عمل کو یقین کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے اول پڑھا تھا، آپ لوگ آخر پڑھ لیں۔ میں نے آپ کو ہر بات، امید ہے کہ ایک بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ پہلے نمبر پر میں نے وظیفہ بتایا کہ یا رحمانو کا آپ نے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سب بتا دیا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو سورہ کوثر کا عمل بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اور نیت اپنی ذہن میں رکھ کے کہ کیا نیت ہے، اس نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، پھر کملا دیکھیں۔ لیکن ایک بات احتیاط کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بارہا آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھ لینا ہے، رو رو کے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کروا لینی ہے۔ گناہوں کی معافیاں ہو جاتی ہیں نا تو اللہ پاک پھر راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، پھر آپ کی صلح ہو جاتی ہے، پھر ڈائریکٹ آپ کی دعا رب کے پاس پہنچنے لگ جاتی ہے۔ اللہ والو میں اس لیے کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم
200 بار تو استغفار کیا کرو، 300 بار تو کیا کرو، تاکہ رب سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، رب سے آپ کا تعلق بنا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔